الیکشن میں تاخیر کا حربہ اور آرٹیکل 370 کا نفاذ۔ اگر انتخابات 8-10 روز آگے جاتے ہیں تو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ فاٹا میں موسم کی خرابی اور جنگ وجہ بن سکتے ہیں۔ ان خیالات کا اظہار سابق صدر اور پاکستان پیپلز پارٹی کے شریک چیئرمین آصف علی زرداری نے ایک نجی ٹی وی انٹرویو میں آسمہ شیرازی سے کیا۔ جب ان سے میزبان آسمہ شیرازی نے پوچھا کہ 8 فروری کی تاریخ تو آ چکی ہے، تو آپ کے خیال میں کیا تاریخ آگے پیچھے ہو سکتی ہے؟ اس پر آصف زرداری کا کہنا تھا کہ ہر چیز الیکشن کمیشن کے اختیار میں ہے، میرے اختیار میں نہیں ہے، اور وہ آئین کے مطابق کر سکتا ہے اگر کرنا چاہے۔ اگر الیکشن آگے جاتے بھی ہیں 8-10 دن تو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ انہوں نے کہا کہ الیکشن ہونا تو ہے نا، 8 نہ ہو 18 ہو جائے یا ایک دن پہلے ہو جائے، ہونا تو ہے نا۔ الیکشن تھوڑی دیر سے ہو یا پہلے ہو، الیکشن کے بارے میں باتیں آ رہی ہیں، آج ہو کل ہو پرسوں ہو، مگر الیکشن ضرور ہونا ہے۔ انہوں نے اس بات میں وضاحت کرتے ہوئے کہا کہ اس میں موسم بھی وجہ ہو سکتی ہے، پہلے فاٹا میں انتخابات نہیں ہوتے تھے۔ خیال رہے کہ الیکشن کمیشن کی جانب سے حتمی حلقہ بندیاں جاری کر دی گئی ہیں، جبکہ الیکشن کی تاریخ کا اعلان صدر عارف الوی اور الیکشن کمیشن کی مشاورت کے بعد سپریم کورٹ کی نگرانی میں کیا گیا تھا اور 8 فروری کی تاریخ طے پائی تھی، جبکہ سینئر صحافی اور مشہور اینکر پرسن کامران خان سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر کیا، جس میں وہ کہتے ہیں کہ سپریم کورٹ کا فیصلہ عزم مصمم سر آنکھوں پر ہے، مگر مجھے الیکشن فروری 8 کو ہوتے نظر نہیں آ رہے۔ سپریم کورٹ کیا کرے گی؟ جب آصف زرداری صاحب نے آج الیکشن التوا کی حمایت کر دی، فروری 8 کو الیکشن التوا کی صدائیں بلند ہو رہی ہیں، اور انتہائی اہمیت اس بات کی ہے کہ الیکشن التوا کی یہ صدائیں خود سیاسی جماعتیں بلند کر رہی ہیں۔ تازہ ترین التوا حمایت پی پی کی جانب سے آصف زرداری نے کی ہے، مگر اس سے پہلے نون لیگ بھی الیکشن التوا کی بات کر چکی ہے۔ امیر مقام نے کے پی کے میں الیکشن التوا کا باقاعدہ مطالبہ کیا ہے، کہتے ہیں برف باری اور دہشت گردی میں اضافے کے باعث الیکشن نہیں ہو سکتے۔ مولانا فضل الرحمان بھی یہی بات کر رہے ہیں، اب پارٹی بھی التوا چاہتی ہے۔ آج ایم کیو ایم کے خالد مقبول صدیقی نے صاف شفاف الیکشن کی خاطر چند ماہ الیکشن التوا کی حمایت کی۔ بظاہر لگ رہا ہے ایک خدشہ ہے، ایک بار پھر الیکشن تاریخ کے حوالے سے سپریم کورٹ کی جانب سے کھینچی گئی لکیر ریت پر کھینچی لکیر نہ بن جائے۔ پیپلز پارٹی جو کہ گزشتہ 20 سال سے سندھ میں حکومت کر رہی ہے اور ترقی کے نام پر سندھ کی عوام آج بھی بنیادی انسانی زندگی کی اشیاء سے محروم صوبہ بن چکا ہے، جہاں نہ تو انفراسٹرکچر ہے، نہ ہی زرعی ترقی اور خوشحالی، نہ ہسپتالوں کی ترقی اور نہ ہی اپ گریڈیشن اور نہ ہی سڑکوں کی تعمیر اور توسیع۔ غرض جس شعبہ زندگی کو ہاتھ لگائیں گے خود ہی رونے بیٹھ جائیں گے۔ یاد رہے کہ سندھ دھرتی میں انقلابی کیفیت اس وقت پیدا ہوئی جب چیئرمین پاکستان تحریک انصاف اور سابق وزیر اعظم عمران خان نے سندھ کو صدر پاکستان دیا، این ایف سی ایوارڈ میں سے حصہ دیا، اس دھرتی کا سپوت گورنر دیا، لیکن وقت کی ستم ظریفی دیکھیں کہ آج وہی کردار چیئرمین پاکستان تحریک انصاف کو چھوڑتے چلے گئے۔ دوسری جانب انڈیا میں مسئلہ کشمیر کی خصوصی حیثیت ختم کرنے کا سپریم کورٹ کا فیصلہ مودی حکومت کے حق میں آیا، جس کی تفصیل یہ ہے کہ انڈین سپریم کورٹ نے کشمیر کی خصوصی آئینی حیثیت کے معاملے پر فیصلہ سناتے ہوئے کہا کہ آرٹیکل 370 آئین کی عارضی شق تھی اور یہ کہ جموں کشمیر انڈیا کا اٹوٹ انگ ہے۔ عدالت نے سوموار کو فیصلہ سناتے ہوئے الیکشن کمیشن کو ہدایت دی کہ وہ 30 ستمبر سن 2024 تک اس ریاست میں انتخابات کرائے۔ سوموار کو آرٹیکل 370 کے خاتمے کو چیلنج کرنے والی درخواستوں پر سماعت کے دوران چیف جسٹس ڈی وائی چندرچوڑ نے کہا کہ جموں اور کشمیر کی انڈیا کی دیگر ریاستوں سے علیحدہ کوئی اندرونی خود مختاری نہیں۔ بھارتی سپریم کورٹ نے مقبوضہ کشمیر کی خصوصی حیثیت بحال کرنے سے متعلق درخواستیں مسترد کرتے ہوئے آرٹیکل 370 منسوخ کرنے کی ہندو انتہا پسند مودی سرکار کے 5 اگست 2019 کے فیصلے کو برقرار رکھا۔ بھارتی سپریم کورٹ کے چیف جسٹس ڈی وائی چندراچوڈ کا فیصلہ سناتے ہوئے کہنا تھا کہ بھارت کو تسلیم کرنے کے بعد جموں و کشمیر کوئی اندرونی خود مختاری نہیں رکھتا۔ آرٹیکل 370 کا اطلاق عارضی تھا۔ آئین کے آرٹیکل 1 اور 370 کے مطابق مقبوضہ جموں کشمیر بھارت کا اہم حصہ ہے۔ اس فیصلے میں کہا گیا کہ جموں کشمیر اسمبلی کا مقصد باڈی بنانا نہیں تھا۔ آرٹیکل 370 جموں کشمیر کی شمولیت کو منجمد نہیں کرتا۔ سپریم کورٹ نے 5 اگست 2019 کا مودی سرکار کا آرٹیکل 370 منسوخ کرنے کا فیصلہ برقرار رکھتے ہوئے کہا کہ صدر کے پاس کسی بھی آئین کی منسوخی کا اختیار موجود ہے۔ ادھر پاکستان کے نگران وزیر خارجہ جلیل عباس جیلانی نے اس فیصلے کو مسترد کرتے ہوئے کہا کہ انڈین سپریم کورٹ کی جانب سے کشمیر میں آرٹیکل 370 کے خاتمے کی توثیق کوئی قانونی حیثیت نہیں رکھتی، جبکہ یہ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی قراردادوں کی نفی کرتا ہے۔ اس سلسلے میں مزید یہ کہا گیا کہ پاکستانی معاملہ اقوام متحدہ، یورپی یونین اور OIC میں اٹھائے گا۔